اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک شکیل احمد آوان۔ میں آپ کے پاس جو عرض لے کے آتا ہوں، سب سے میری پہلی عرض تو یہ ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، میری ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں اور مجھ پہ تبصرہ کریں، میری کوششوں پہ تبصرہ کریں۔ کیا میری کاوشیں کسی کام کی ہیں بھی، یا میں ایسی فضول میں آپ کا ٹائم لیتا ہوں؟ آج جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا اور جو میں نے وزٹ کیا اس پہ میں بات کروں گا۔ بہت بڑا ایشو ہے تعلیم کے میدان میں۔ بہت زیادہ جو معاملات ہیں پیچیدہ ہیں۔ پاکستان میں طرح طرح کی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں شعبہ تعلیم کے حوالے سے۔ کبھی کوئی جعلی یونیورسٹی نظر آ جاتی ہے، کبھی کسی کی جعلی ڈگری نظر آ جاتی ہے، کبھی کچھ۔ آج میں سارا کچھ اصلی بیان کرنے لگا ہوں، اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں اساتذہ کرام کے پاس جاتا ہوں، کسی تعلیمی ادارے کے سربراہ کے پاس جاتا ہوں، مجھے بڑا اپنا پن سا لگتا ہے، ایک روحانی سکون ملتا ہے کہ میں ان سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اصل جو دنیا میں جو اصل کنگ میکرز ہیں، یہ اساتذہ کرام ہی ہیں۔ اب آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے، اور آج عمران خان صاحب کی ریلی بھی ہے، اور حقیقی آزادی کے حوالے سے انہوں نے ایک ریلی نکالنی ہے جس کو دھرنا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے، یا لانگ مارچ کا نام دیا جا رہا ہے۔ یقین کریں عمران خان بھی کسی استاد کا شاگرد ہے، اور کسی اسکول ٹیچر کا شاگرد ہے، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو شور مچا ہوا ہے، کل جو میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، معتبر جنرل جو ہیں وہ کر رہے تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر کر رہے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی کر رہے تھے، یقین کریں وہ بھی کسی ٹیچر کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ باجوہ صاحب بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں، سارے اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا، کوئی نہ کوئی استاد ہے، لیکن استاد کی جو قدر و قیمت ہے وہ بہت کم ہے، اور استاد کے لگائے ہوئے پودے بڑے تناور درخت بن جاتے ہیں۔ جو آج کا میرا موضوع ہے وہ ہے کامرس کالج۔ کامرس کالج شیخوپورہ جو ہے اس کا میں نے وزٹ کیا۔ بہت دل پریشان ہوا ان کی باتیں سن کے، گورنمنٹ کی ترجیحات سن کے بہت دل جو ہے نا پریشان ہوا۔ جو میرے پاس فگرز ہیں اس کے مطابق پنجاب بھر میں جو کامرس کالجز ہیں وہ تقریباً 118 کالج ہیں پنجاب میں، کامرس کالج جو ہیں، اور ان میں ٹوٹل کا جو سٹاف ہے وہ تقریباً جو مطلب نہ ہونے کے برابر ہے، 900 کے قریب جو ہے نا وہ ایکٹیو ٹیچرز ہیں، جبکہ 1742 یعنی 1742 سیٹیں ہیں، ان پہ ٹوٹل کے 900 لوگ کام کر رہے ہیں، باقی سیٹیں خالی ہیں۔ بڑے اچنبھے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لائن ہے کامرس کی، یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے اچھے جو ہے وہ شعبوں میں جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ڈی کام ہوتا ہے، آئی کام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ شارٹ اینڈ ٹائپ وغیرہ بھی سکھائی جاتی ہے، اسٹینوگرافر بھی لوگ بنتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ٹیکنیکل لحاظ سے جو ہے نا یہ ایک بڑا ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے کامرس کا جو شعبہ تعلیم ہے۔ لیکن اس کی جو حالت ہے وہ دیکھ کے، وہ سن کے آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ جو میرے تک معلومات پہنچی ہیں میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ 1993 میں 1993 میں آخری بار جو ہے نا، آخری بیچ جو ہے نا اس کی انڈکشن ہوئی ہے۔ یعنی کہ اس شعبے میں آنے والے اساتذہ کرام 1993 کے بعد نہیں آئے ہیں۔ 1993 کے بعد نہ آنے والے اساتذہ کرام، اور جو وہ آئے ہیں آپ حساب لگا لیں گے وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہی ہوں گے۔ جو 1993 سے سروس کر رہے ہیں وہ بس میچور ہونے والے ہیں۔ اس شعبے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر ایک شعبے میں 1993 سے ابھی تک کوئی انڈکشن ہی نہیں ہوئی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں گے اس شعبے پہ حکومت وقت کا یا حکومتوں کا 93 سے لے کر اب تک کی حکومتوں کا کتنا فوکس رہا ہوگا اس شعبے پہ۔ میں نے سوال کیا پرنسپل صاحب سے، میں نے کہا کہ جی اگر آپ کے پاس یہاں پہ شیخوپورہ میں کتنی سیٹیں ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس 27 ویکنسیز ہیں، یعنی کہ سیٹیں ہیں، 27 کی اسٹرینتھ ہمیں
چاہیے ہوتی ہے اگر ہم نے کالج کو اکارڈنگ ٹو مطلب ریکوائرمنٹ اگر ہم نے اس کو چلانا ہے تو۔ اب وہاں پہ جب اساتذہ کرام کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ٹوٹل کے 12 ٹیچرز ہیں، یعنی کہ آدھے سے بھی کم ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کور کیسے کرتے ہیں؟ وہاں پہ ایک اور روداد سننے کو ملی، وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ ہمارے فارغ التحصیل جو ہوتے ہیں طلباء، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری ہیلپ کریں، وہ بھی آ کے پڑھاتے ہیں۔ کئی لوگ تو بغیر کسی اجرت کے پڑھا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اجرت بھی لیتے ہیں، وہ کوئی فنڈز ہوتے ہیں اس میں سے ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ آنریریم دے دیا جاتا ہے، وہ پڑھاتے ہیں۔ اب اسی طرح جو شیخوپورہ کی تحصیل نارنگ ہے، اس کی زبردست پوزیشن یہ ہے کہ اس میں نارنگ والا جو کامرس کالج جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے، وہاں پہ 300 کے قریب طلباء ہیں اور ایک ٹیچر ہے اندھوں میں کانا راجا۔ عجیب ہے، اتنا نام کالج کا ہے، اسٹوڈنٹ 300 ہے، پڑھانے والا ایک ہے۔ پتہ نہیں وہ پڑھتا ہے یا اس کو اسٹوڈنٹ پڑھاتے ہیں، یہ نہیں میں کہہ سکتا ہوں، لیکن وہاں پہ وہ اسی طرح جو ہے وہ پکڑ دھکڑ کر کے، منت ترلا کر کے، منت سماجت کر کے 2-4 لوگوں کو ہائر کر کے نظام چلایا جا رہا ہے۔ اس طرح نوشہرہ ورکہ جو ہے اس میں 4 لوگ ہیں پڑھانے والے، 5 ڈگریز ہوتی ہیں وہاں پہ، جس میں ہے ڈی ایس ہے، انجینئرنگ بھی ہوتی ہے، ڈی کام بھی ہوتا ہے، کام وغیرہ تو بی ایس کامرس وغیرہ ہوتا ہے۔ جو تحصیل شرپور ہے اس میں 3 ہیں ٹیچرز، 3 ہیں۔ اب یہ اعداد و شمار دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شعبے کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے اور یہ کتنا اہم ہے۔ اس شعبے کا جو کام ہے وہ کتنا اہم ہے اور اس شعبے کی کتنی اہمیت دی جا رہی ہے، وہ آپ کو میرے فیکٹس اینڈ فگر دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ پھر جو میری ویڈیو بھی دیکھیے گا، اس میں ہم نے جب کالج کے باہر کی دیوار دیکھی تو پرنسپل صاحب کو میں نے پوچھا کہ جناب یہ باہر گندے نالہ، جو گندے پانی کا نالہ ہے جو جا رہا ہے، اس کے حوالے سے، اور آج کل تو بڑی وہ شور مچا ہوا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ٹیچر جو ہے نا اساتذہ کرام کے پاس ہی واحد وہ یہ قوم ہے، یہ ایک ادارہ ہے، یہ واحد فورس ہے جس کے پاس ایک جادو کی چھڑی ہے کہ وہ ایک صبح ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور ڈینگی مچھر بھاگ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جی اس نالے کے حوالے سے کچھ کہنا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے جو بات بتائی وہ بھی یقین کریں دل کو چیر دینے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار 3 بار گر چکی ہے میری پوسٹنگ کے دوران، اور 3 بار میں نے اپنی مدد آپ کے تحت اور ادھر ادھر سے ایڈ لے کے اور مطلب ڈائریکٹر کالجز سے کہہ کے اور اس طرح کچھ فنڈز میں سے اس دیوار کو تعمیر کروایا ہے۔ کیا اگر ایسا ہے، اگر آپ نے اس شعبے پہ توجہ نہیں دینی ہے، حکومت وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس شعبے پہ توجہ نہیں دینی ہے تو یہ لوگوں کے بچوں کو بھی خراب مت کریں، ان ٹیچرز کو بھی خراب مت کریں جو یہاں پہ پڑھا رہے ہیں۔ وہ کیا پڑھاتے ہوں گے؟ ان کی کتنا اسٹیمنا ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو سنبھالتے ہوں گے؟ ایک ٹیچر کیا کچھ پڑھاتا ہوگا؟ تھوڑا سا ان کے حالات پہ رحم کریں۔ اگر آپ سے یہ شعبہ نہیں چلتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شعبہ بیکار ہے تو اس کو ختم کر دیں۔ یہ کالج یقین کریں جتنا بڑا یہ کالج ہے، اس کو کرائے پہ چڑھائیں تو 2-4 لاکھ روپے مہینے کا کرایہ آ جائے گا اس کا۔ اس میں کوارٹر بنا کے کرائے پہ چڑھا دیں، اس کو کسی مصرف میں لے آئیں۔ وہ جو نارنگ میں بیٹھے ہوئے ایک ٹیچر ہے، وہ پورے کالج کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، کہیں کو 4 سنبھال کے بیٹھے ہوئے، کہیں کو 3 سنبھال کے بیٹھے ہوئے۔ تو اگر ایسا ہے اور اتنا ہی شعبہ تعلیم میں اور ان لوگوں کی جو بچے ہیں جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان پہ آپ نے اتنی خدا ترسی کر رکھی ہے، تو کیا خیال ہے وہ کیا رزلٹ ہوگا؟ وہ کیا بچے پڑھتے ہوں گے؟ پھر ٹیچر سے پوچھا جاتا ہے آپ نے پڑھایا کیا ہے؟ پہلے اس ٹیچرز کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہ ٹیچر کو ہم دے کیا رہے ہیں، ہم کیسے اس کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں۔ نہ اساتذہ کرام کو آپ لوگوں نے گریڈ تو دینے شروع کر دیں، جی 17واں اسکیل آ گیا، جی 19واں اسکیل آ گیا ہے۔ ان کا اختیار کیا ہے؟ ان کے پاس کون سی سہولت دے رہے ہیں آپ لوگ ان کو؟ کون سا ان کو آپ سب خواب کے پر لگا رہے ہیں جس کو وہ لگا کے جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہلے جلیں گے، لوگ دیکھنے کے لیے آ جائیں گے؟ ڈی ایس پی کو دیکھیں، اے سی کو دیکھیں، دیگر اسکیل کے لوگوں کو دیکھیں جو آپ نے ٹیچرز کو اسکیل دے رکھے ہیں، پرنسپل صاحبان کو اسکیل دے کے رکھے ہوئے ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحبان کو اسکیل دے کے رکھے ہوئے ہیں، ان کی ٹو ٹپا دیکھیں اور ان لوگوں کے حالت زار کو دیکھیں۔ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو تعلیم دی ہے؟ کیا یہ آپ کے والدین نہیں ہیں؟ آپ تو بے وفا ہو گئے ہیں یار، آپ لوگوں نے تو حد ہی کر دی ہوئی ہے کہ یہ بس ہم نے پڑھا ہے ہم نکل گئے، ہمارا کیا فرض ہے؟ کیونکہ یہ واقعی یہ امیروں کا قبرستان ملک ہے۔
علاج باہر میں ہوتا ہے، رہتے باہر ہے، سیاست باہر سے بیٹھ کے کرتے ہیں، اور یہاں آ کے جناب علی سارے، میں سب کو، کسی کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط جو ہے وہ بڑا دھلا ہوا ہے. طاہر القادری صاحب آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں اپنا جناب علی، وہ تھوڑا سا باتیں بتاتے ہیں، چلے جاتے ہیں باہر ہی، ان کا بھی سیٹ اپ ہے، بچے باہر، سارا کچھ باہر. چلے پاکستان میں بھی آتے ہیں لیکن ان کا اوڑھنا بچھونا تو باہر ہی ہے نا. نواز شریف فیملی نے تو پکا قبرستان پاکستان کو بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، ماں مرے گی دفن کرو پاکستان میں جا کے، باپ مرے گا پاکستان میں دفن کر دو، علاج آپ کا باہر ہو رہا ہے. اگر آپ نے شیو کروانی ہو تو آپ باہر چلے جاتے ہیں. نواب ہے نا. ان لوگوں کے حالات پہ بھی رحم کریں. عمران خان صاحب ہیں، ان کے بچے بھی باہر ہیں، وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. مانتا ہوں کہ ان کے کچھ اور معاملات ہیں، اس شریف فیملی سے ہٹ کے معاملات ہیں، لیکن بچے تو ان کے بھی باہر ہی ہیں. بڑے بڑے نام ہیں جن کے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کون سے جو اسٹیبلشمنٹ کے آفیسرز ہیں ان کے بچے پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ سبھی باہر ہیں. پاکستان تو عمرا کا قبرستان ہے. اور جو یہاں کے ہمارے جیسے آپ جیسے لوگ ہیں، جو جن کو درمیانہ طبقہ بھی نہیں اب تو کہا جا سکتا، جو مہنگائی کا لیول چل رہا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک قید مسلسل ہے. قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاتا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، عوام کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ بھی راضی ہوگا، عوام بھی راضی ہوگی، دعائیں دیں گے آپ لوگوں کو. لیکن کامرس کالج کی جو میں صورتحال بتا رہا ہوں، اس پہ بھی غور کریں. اگر آپ سے نہیں یہ شعبہ کہیں پہ آپ اس پہ پورے نہیں اتر سکتے ہیں تو پھر اس کو ختم کر دیں. بڑے کالجز جو دوسرے ڈگری کالجز ہیں ان میں یہ شعبے بنا دیں، وہاں پہ ان کو بھی سارا ضم کر دیں. نظام جو بلڈنگز ہیں ان کو نیلام کر دیں، قوم کا قرضہ اتاریں. لیکن ایسا تو نہ کریں نا کہ آپ بالکل ہی جو ہے وہ اللہ کی آس پہ. 1993 اگر یہ بات سچ ہے جو مجھے بتائی گئی ہے، 1993 سے اگر انڈکشن نہیں ہوئی ہے تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر یہ اتنا ہی شعبہ نکما ہے، یہاں پہ اس میں آنا کوئی نہیں چاہتا ہے، تو پھر بھی اس کو بند کر دینا چاہیے نا. لیکن مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے، میرے سننے والوں سے، میرے چاہنے والوں سے گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں اور میرے جیسے پاگل آدمی کی باتیں سنتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اتنا پھیلائیں کہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا شعبہ تعلیم بھی ہے جسے ہم ریڑھ کی ہڈی بھی کہتے ہیں، اور بڑا وہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، کامرس کا شعبہ جو ہے، اور ہم اس کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اور ہمارے منصوبہ سازوں کو، ہمارے اسمبلی کے ممبران کو، اور ہمارے وزراء کو، مشرا کو، اور ہمارے جو بیٹھے ہوئے قائدین ہیں ان سب کو اللہ پاک ہدایت دے اور اس شعبے کی طرف توجہ دیں. اور ایسے چھوٹے چھوٹے کام جو ان کے لیے، ابھی میں آج سن رہا تھا ادھر عمران خان جو ہیں وہ تپے ہوئے پھر رہے تھے، وہ اپنے دھرنے کو لیڈ کرنے کے لیے، اپنے لانگ مارچ کو. ادھر میاں شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں، وہ آئی جی پنجاب کو 1 گھنٹے میں سارے ریلیف دیے جا رہے تھے. یعنی کہ ہر بندہ اپنے اپنے دیہڑی پہ لگا ہوا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے کام کیے جا رہا ہے. تو یہ عوام کے کام کس نے کرنے ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے پولیس کو تو خوش رکھیں گے تو وہ آپ کے کام آئے گی نا، آپ کا کہنا مانے گی. تو کامرس میں پڑھانے والوں کا کیا ہے؟ پڑھانے والے بھی تو غریب لوگ ہیں نا، غریب لوگوں کے بچے ہیں، جو ٹیچر ہیں وہاں پہ، جو پرنسپل صاحب ہیں، جو وہاں پہ عملہ ہے، عام لوگ ہیں نا. پڑھنے والے بھی تو عام لوگوں کے بچے ہیں. آپ کے بچے پڑھتے ہیں اس میں جناب؟ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے. میں تو دعا کر سکتا ہوں. بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا بھی، اپنے چینل کا بھی، اور دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. جزاک اللہ.